تو جو شخص دین سے وابستہ رہا، دین کے ساتھ جڑا رہا، دین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہا، تو گویا کہ وہ کامل ایمان والا بھی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہے۔ اور جس نے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، شرعی مسائل کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، آج لوگ زندگی گزارتے ہیں اپنی مرضی سے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مسلمان ہو کر اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے مسلمان ہے تو پھر زندگی اپنی مرضی کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی۔ تو جس نے اپنی زندگی احکام شریعہ کے مطابق گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، جس نے اس انداز میں زندگی گزاری، اصل میں کامیاب ترین وہ انسان ہے۔ جو چیز ہماری طبیعت کو پسند آتی ہے ہم وہ چیز کو لے لیتے ہیں، جو چیز ہماری طبیعت کو پر گراں گزرتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ شرعی مسائل ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ شرعی حدود ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہی کیوں نہ ہوں، جس میں ہماری آسانی ہوگی ہم لے لیں گے، ہمارے لیے مشکلات ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہی صورتحال آج اس طرح ہمارے پاس آن پہنچی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی اور تنگ دستی کا شکار، زبوحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہی حل بتایا ہے کہ اگر اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، مصائب و آلام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکام کی پابندی کی طرف آ جاؤ، حکم شرع کی طرف آ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آ جاؤ، طریقہ مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، تو تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، زبوحالی بھی ختم، قحط سالی بھی ختم، اور مصیبتیں، آلام اور پریشانیاں بھی تم سے دور ہو جائیں گی۔ دوسری دلیل اس بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا یہ جو بحر و بر میں، سمندر و خشکی میں یہ جو فساد پھیل گیا ہے کہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یہ کس وجہ سے آئی ہیں؟ فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔